دا ڈیزرٹ اسٹوری کے ناظرین کو گوہر نقوی کا آداب. آپ تمام لوگوں کا گفتگو میں خیر مقدم ہے، سواگت ہے. ہمارے ساتھ آج گفتگو میں عمان کی اردو کی ہندی کی ایک بہت بڑی شخصیت جو پیشے سے انجینئر ہیں اور اردو ونگ کے کنوینر ہیں، شاعر ہیں، سوشل ورکر ہیں، PLG گلوبل کے چیئرمین ہیں، جنہوں نے اپنی ایجوکیشن بہار سے شروع کی اور ہمیشہ اول رہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ سے انجینئرنگ کی، گولڈ میڈلسٹ تھے وہاں پہ، اور وہیں سے شاعری شروع کی. اب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا شاعری کا آغاز کہاں سے ہوا. اور یہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، ان کے 3 بکس اب تک آ چکی ہیں، جس میں کلام میرا جو غزلوں کا ایک مجموعہ ہے، کلیکشن آف غزلز ہے، خواب میرے یہ نظموں کا ایک کلیکشن ہے، اور رداد میری یہ اس میں سٹوریز ہیں. یہ ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت ہیں جناب طفیل صاحب. خیر مقدم ہے صاحب آپ کا. جی کچھ بتائیے کہ آپ نے یہ شاعری پہلے اپنے بارے میں بتائیے، کہاں سے شروع کی، ایجوکیشن کے بارے میں اپنا بتائیے، کیونکہ آپ مجھے یہ خود کو فخر ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے آدمی کا میں انٹرویو لے رہا ہوں، یا اتنے بڑے آدمی کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر گوہر نقوی صاحب، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈیزرٹ اسٹوریز کا بھی کہ مجھے آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا. اور میں تمام ناظرین کو سلام و آداب کرتا چلوں. آج جیسا کہ آپ نے کہا کہ عمان کے نیشنل ڈے پہ کے موقع پر یہ انٹرویو آپ پبلش کرنا چاہ رہے ہیں. میں طفیل صاحب کو روک کے تمام عمان اور انڈیا کے لوگوں کو نیشنل ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں. میں نے طفیل صاحب سے کہا تھا کہ نیشنل ڈے پر ہم آپ کا انٹرویو لیں گے، اور نیشنل ڈے کے بارے میں کیونکہ یہاں پہ کافی سال سے ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ نیشنل ڈے پہ بھی کچھ سنائیں اور اپنے بارے میں بتائیں. جی 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 بہت شکریہ. جی تو عمان کا نیشنل ڈے جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج عمان کا نیشنل ڈے ہے 18 نومبر کی تاریخ. اور اس موقع پہ میں نے ایک قطع بھی کہا ہے تو وہ آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمام عمان کے رہنے والے لوگوں کو، یہاں پر جو یہاں کے نیشنلز ہیں اور جو یہاں پہ ایکسپیٹریٹس ہیں، جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، تمام لوگوں کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا. عمان ایک ایسا ملک ہے جو کہ خلوص اور محبتوں کی مثال ہے، اور یہاں پر آ کر مجھے 25 سال سے زائد ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور کبھی ایسا نہیں لگا کہ ہم اپنے وطن سے دور ہیں. یہ تو بات ہے. عمان ایسا لگتا ہے جیسے، یہ مجھے یاد ہے کہ عابد صاحب آئے تھے، پلانر تھے اس زمانے میں جب نرسمہ راؤ صاحب کی گورنمنٹ تھی. جی تو انہوں نے کہا تھا یہ ہماری کرم بھومی ہے اور انڈیا ہماری جنم بھومی. جی 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 بالکل 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 ویسا ہی ہے، اور کرم بھومی بھی ایسی ہے جو بالکل جنم بھومی سے ذرا بھی جدا نہیں ہے. اور خاص طور سے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ جس طریقے سے محبت سے پیش آتے ہیں وہ تو ایک اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اور اسی سے متعلق ایک قطع سنیے ارشاد کہ ہے دنیا میں عمان تو، ہے دنیا میں عمان تو خلوص کی مثال ہے. ہے دنیا میں عمان تو خلوص کی مثال ایک. عمان تو افق پہ ہے، عمان تو افق پہ ہے، یہ سمجھو کہ ہلال ہے. کیا کہنا.
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर ओमान का आप नक्शा देखेंगे तो वो हिलाल के जैसा है। हिलाल मैं बता दूं चांद को बोलते हैं। जी जी तो जी, क्रेसेंट मून जो होता जी, है। जी, जी। तो ओमान का आप दुनिया के नक्शे में आप ओमान को देखेंगे तो वो क्रेसेंट के जैसा ही दिखेगा। बल्कि आप अगर ओमान के मैप में सेंट्रल लाइन को आप मैच करें तो वो बिल्कुल क्रेसेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो ओमान तो उफ़क़ पे है, ये समझो कि हिलाल एक बुलंदियों को छू लिया है आज तो ओमान। क्या बात है। वाह। बुलंदियों को छू लिया है आज तो ओमान ने, ये कामयाबी सच में है तुफैल तो कमाल। वाह वाह वाह। कामयाबी सच क्या में बात है तुफैल साहब। तुफैल तो कमाल। बहुत अच्छे। जी बहुत तो ये शुक्रिया। बताइए, आप एक इंजीनियर, टेक्निकल आदमी, और ये बिल्कुल रंगीन मिजाज लोगों का शायरी और बेहतरीन शायरी करते हैं माशाल्लाह से आप, तो ये इधर से बिल्कुल इधर कैसे आ गए? जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि खुदा ने इंसान को अगर जहन दिया है तो दिल भी दिया है। क्या बात है। तो वो जो इंजीनियरिंग और हिंसों का काम होता है वो इधर से होता है और इधर से कुछ शायरी वाली क्या हो बात जाती है। जी तो यही मामला है। और दूसरी चीज ये है कि मेरे घर में हमेशा से इल्म और अदब का माहौल रहा। मेरे वालिद साहब भी मरहूम भी शायरी करते थे। मेरे खालाजाद भाई उर्दू के बहुत बड़े मतलब क्या कहिए आपके, बहुत उनकी जानकारी थी और काफ़ी वसी मुताला था। और मैंने बचपन में जब आंखें खोली तो हर तरह के अदबी जरायद घर में देखे। अब जैसे कि शायर जो मेरे ख्याल से आजकल अब उसकी पब्लिकेशन को पता होगी, शायर और आजकल और इस तरीके की जितनी भी अदबी मैगजीन्स होती थी, रसायल होते थे, वो घर में आते थे। और उनको हम लोग अब जैसे कहें कि घर में कोई चीज़ होती है तो नज़र आ जाती है, तो वैसे ही हमें वो बचपन से ही इल्म और अदब नज़र आया और फिर धीरे धीरे उसमें ढल सा गया। अदबी घराना होने की वजह से आपको सपोर्ट मिली वहाँ से। जी जी बेशक बेशक। तो इसमें जो घर का माहौल है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा। शुरुआत कहाँ से की आपने शायरी? जी इसका भी एक दिलचस्प वाकया है। एक बार मैं जब 8वीं क्लास में था तो उस वक्त मेरे शहर आबाई वतन मेरा दरभंगा है बिहार में। तो वहाँ पे एक मुशायरा हुआ था बड़े पैमाने पे और उसमें मुशायरे के कुछ अजीम शायर जैसे कि डॉक्टर बशीर बदर, मलिकज़ादा मंजूर साहब मरहूम और मसूदा हयात साहिबा जैसी शख्सियात वहाँ पे मौजूद थीं। तो मेरे खालाजाद भाई ने कहा कि आज मुशायरा है, चलो सुनते हैं। अच्छा उससे पहले मैंने कोई मुशायरा सुना नहीं था, तो मैंने कहा कि चलते हैं। अब वहाँ पे सुनने के लिए गया तो बहुत मज़ा आया और फिर वहाँ से वापस आकर अगले दिन मेरे पड़ोस में एक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब रहते थे, तो उन्होंने अपने घर पे एक अदबी नशिश रखी थी। उनमें से चंद शोरा जो रुक गए थे वापस नहीं गए थे, जिसमें डॉक्टर बशीर बदर साहब, मलिकज़ादा मंजूर साहब और मसूदा हयात साहिबा थी। तो मैंने दिन में कहा कि मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो हम भी कुछ सुनाएंगे, कुछ लिखते हैं। तो मैंने दिन में कुछ लाइनें लिखी और शाम में गेट क्रैशर की तरह मैं भी पहुंच गया। अच्छा चूंकि वो मेरे पड़ोस में थे, हम लोगों का वहाँ पे दिन रात खेलना वगैरह होता था, तो मुझे वहाँ पे जाने में कोई इजाजत की या दावतनामे की जरूरत नहीं थी। मैं पहुंच गया उस महफिल में और जैसे ही महफिल शुरू हुई तो मैंने कहा कि मैं भी सुनाऊंगा। अब वहाँ पे जितने हमारे बुजुर्गान मौजूद थे उन्होंने कहा चुप यहाँ बड़े बड़े शायर हैं। अच्छा उसी वक्त
मलिक ज़ादा साहब मंजूर ने कहा कि बच्चे को सुनाने दीजिए। अब जब उन्होंने कह दिया तो कौन रोकता था। तो मैंने जो 4 लाइनें लिखी थी वो सुनाई मैंने। अच्छा, उस वक्त मुझे वजन और बहर का उतना अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर शायरी का मादा है, कोशिश करो, मश्क करो, अच्छा लिखो। तो वहां से एक मोटिवेशन मिला मुझे, और बशीर साहब ने मेरे कांधे पे हाथ रखा, बोले कि अच्छा लिखोगे तुम। मसूदा हयात साहब ने साहिबा ने तारीफ की। तो वहां मुझे लगा कि वहां से एक मोटिवेशन मिला, और फिर मैंने लिखना शुरू किया, और फिर मैंने वजन और बहर भी सीखी कि ये क्या चीज़ होती है, और फिर उस गज़ल को मैंने वजन और बहर में भी ढाला। तो उसको अगर है याद तो जी वो जो गज़ल जिसपे मेरी गज़ल, अच्छा जो किताबें हैं, जैसा कि आपने फरमाया कि ये शाया हो चुकी है, तो मैं उसमें ज़रा सी तरमीम करना चाहूँगा कि ये ज़ेरे तबाह है अभी, इंशाअल्लाह जल्द वो शाया हो जाएगी। तो जो पहला जो मेरे गज़लों की मजमूए का नाम है कलाम मेरा, तो वही मैं सुनाता हूँ आपको कि कलाम मेरा है कमाल तेरा, गजल है मेरी जमाल तेरा। क्या बात है, वाह। कलाम मेरा कमाल तेरा, गजल है मेरी जमाल तेरा, वाह। और उसका एक शेर कि तेरी तो हर शय है मेरी खुशबू, तेरी तो हर शय है मेरी खुशबू, यहाँ तलक के जलाल तेरा। क्या बात, यहाँ तलक के जलाल तेरा। अच्छा, उस वक्त जब मैंने कही थी ये गज़ल उनको सुनाया था, तो मैंने कहा था ऐसे कि कलम मेरा कमाल तेरा और गज़ल मेरी जमाल तेरा। तो उसमें थोड़ी सी लुकनत थी वज़न में, तो उसको बाद में मैंने सही किया, और यह गज़ल काफ़ी मकबूल भी हुई और एक एल्बम में भी शामिल हुई है, दिल से दिल तक। आपके तो नाज़रीन एक चीज़ और बता दूं कि तुफैल साहब ने काफ़ी इंटरनेशनल मशायरों में हिस्सा लिया है, कुवैत में, कतर में, और इंडिया में, ओमान में, और भी कई कंट्रीज में गए हैं। और जो ऑनलाइन मशायरा जो अभी जो हालात कोविड की वजह से हुए थे, तो जो पहला मशायरा जो कराया है और लोगों को दुनिया के जोड़ा है इंटरनेशनल लेवल पे, वो तुफैल साहब ने जोड़ा। तो मैं इनकी एक नज्म बड़ी मकबूल हुई थी, हिंदुस्तान पे है, और जो हर जगह इनको सुनाई जाती है, चाहे एम्बेसी में प्रोग्राम हो या कभी सम्मेलन हो या मशायरा हो। मैं चाहूँगा कि साहब वो आप ज़रूर सुनाएं हमें, हमारे सुनने वालों को। जी बिल्कुल। जी गौहर भाई, ये एक दिलचस्प वाक़या है ये ऑनलाइन मुशायरों का, कि हमारी एक शेड्यूल यहाँ पे नशिश थी ओमान में, और जो इस लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गई थी, 16 मार्च को होनी थी, 16 मार्च 2020। अब हम लोग ये सोच रहे थे कि अब इसको कब करेंगे, कैसे करेंगे, कब ये लॉकडाउन खुलेगा। और उसके अगले दिन मेरी एक मीटिंग थी यूरोपियन कंसल्टेंट्स के साथ मेरी ऑफिस में, और वो जूम पे हो रही थी। तो उसी वक्त ख्याल आया मुझे कि जब ये जूम पे मीटिंग्स हो सकती हैं, तो मुशायरा क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। जी, और फिर मैं वहीं से मैंने कुछ जो लोग उसमें शामिल होने वाले थे उन लोगों को मैसेज भेजा कि इसको हम ऑनलाइन जूम पे करेंगे, आप लोग आना पसंद करेंगे। उसमें से कई लोगों ने तो कहा कि अरे जूम पे क्या मुशायरा, ऑनलाइन क्या मुशायरा होगा, लेकिन कुछ लोग तैयार हो गए। और पहला जो मुशायरा हम लोगों ने ऑनलाइन किया वो 27 मार्च 2020 को किया। और मैंने जो अभी तक रिसर्च की है जितने भी गूगल पे और फेसबुक और हर जगह पे,
تو اس سے پہلے کوئی ریئل ٹائم آن لائن مشاعرہ نہیں ہوا تھا. تو الحمدللہ وہ اعزاز ہمیں حاصل ہوا. جی تو آپ نے فرمائش کی کہ چلیں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں تو میں اس وقت جو میں نے ایک قطع لکھا تھا کچھ جی بشیر بدر صاحب جو ہمارے رول ماڈل بھی رہے ہیں، تو ان کی ایک بڑی مشہور ان کا ایک غزل ہے جس کا ایک شعر ہے کہ کوئی ہاتھ تک نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے. تو اسی وزن پہ ہے کہ ابھی شوق جانا فضول ہے یوں ہی مال میں نہ پھرا کرو. ابھی شوق جانا فضول ہے یوں ہی مال میں نہ پھرا کرو، ابھی مل نہ جل نہ ابھی چھوڑ دو، ابھی چھپ کے گھر میں رہا کرو. کیا بات ہے، واہ جی ابھی چھپ کے گھر میں رہا کرو کہ اصول تو ہے بدل چکا، کہ اصول اب تو بدل چکا ہے محبتوں کا خلوص کا. واہ کہ اصول اب تو بدل چکا ہے محبتوں کا خلوص کا، ابھی کورونا کا جو زور ہے ذرا دور سے ہی ملا کرو، ذرا دور سے ہی ملا کرو. بہت اچھے جی بہت شکریہ بہت شکریہ. اور اگر آپ کہیں تو ایک دعا جو اسی وقت میں نے لکھی تھی. نہیں وہ ضرور، ہاں وہ دعا بھی آپ جی 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 اور وہ یہ ہے کہ ہے افراتفری ہر جانب، گلی کوچوں میں سناٹا، وبا ایک سراتی ہے جسے دیکھو وہ ہے سہما، زمیں پر ہر طرف یارو ہے پھیلا آج کو، زمیں پہ ہر طرف یارو ہے پھیلا آج کورونا، گھروں میں قید ہیں سب اور ہے چوکھٹ لکشمن ریکھا. بہت شکریہ. ہے لاکھوں مبتلا اس میں، اب تو کروڑوں ہو گئے ہیں، تو کروڑوں مبتلا اس میں ہے، لاکھوں مر چکے اب تک، انہیں بھی کم نہیں خطرہ، بچے ہیں اس سے جو اب تک، نہ جانے ختم کب ہوگی، رہے گی یہ وبا کب تک، اٹھے پھر ہاتھ میرے اور ندا پہنچی میری رب تک. واہ واہ سبحان اللہ. تبھی مجھ پر کھلا خدا خزاں کچھ دن ہی رہتی ہے. کیا بات، بہت شکریہ. تبھی مجھ پر کھلا خدا خزاں کچھ دن ہی رہتی ہے، کہ سرد و گرم سے لڑ کر حیات آگے کو بڑھتی ہے. واہ واہ. کہ سرد و گرم سے لڑ کر حیات آگے کو بڑھتی ہے، کبھی اونچی کبھی نیچی یہ دنیا یوں ہی چلتی ہے، مصیبت کتنی گہری ہو دعا مانگو تو ٹلتی ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. نظام دنیا پر یارو مجھے تو رشک آیا پھر، کہ انسان جیت جاتا ہے وہ کتنا روگ طاقتور. واہ. کہ انسان جیت جاتا ہے وہ کتنا روگ طاقتور، دفاع بھی جسم سیکھے گا مصیبت سے ذرا لڑ کر، خدا کی رحمتیں بے شک ہیں اس کے قہر سے بڑھ کر. واہ واہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. کرونا اس نے بھیجا ہے، دوا بھی وہ ہمیں دے گا، ہماری ڈوبتی کشتی وہی آ کر سنبھالے گا، وہی آ کر سنبھالے گا. لیا ہے امتحان مشکل تو بگڑے بھی بنائے گا، ہمیں ہمت دکھانی ہے وہ راستہ خود دکھا دے گا. وہ راستہ وہ راستہ خود دکھا دے گا. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. تو آپ نے بھائی یہ آپ کی جو بہت مقبول ہے، پورے عمان میں ہر پروگرام میں آپ سے اس کے لیے فرمائش کی جاتی ہے، تو وہ ہمارے ناظرین کو بھی سنائی. جی 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 بالکل. میری یہ نظم جس کا عنوان ہے نیا ہندوستان، بہت عمدہ نظم ہے صاحب، سنیں آپ لوگ. جی اس کو کافی پذیرائی ملی تھی، اور یہ دونوں لینگویج میں ہے، ہندی اور ہندی دونوں میں. تو میں کون سا سناؤں آپ کو؟ کوئی بھی، ہندی اردو تو بہنے ہیں یہ تو. جی 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 جی. تو اردو تو کی کئی نظمیں آپ نے سن لی ہیں، تو ہندی میں اس کو یہ طفیل صاحب ہندی میں بھی لکھتے ہیں، انگلش میں بھی لکھتے ہیں اور اردو میں بھی لکھتے ہیں. جی 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 تو ہندی میں سنا دیجیے. تو سنیں کہ آؤ بنائے مل کر ہندوستان نیا ہم، آؤ بنائے مل کر ہندوستان نیا ہم، اتر کے ہوں یا دکشن، پورب کے ہوں یا پشچم، کہ
کہ کشمیر یا کہ کیرل، گجرات یا کہ سکم، سکھ جین یا عیسائی، ہندو ہو یا کہ مسلم، سب کی ہو ایک وانی، سب کا ہو ایک سرگم، آؤ بنائیں مل کر ہندوستان ہے اہم، ہندوستان ہے اہم، ہندوستان ہے اہم۔ اور آگے سنیں کہ بھارت ہو صاف ستھرا، بھارت ہو صاف ستھرا، مٹ جائے اب غریبی، رشوت کا ہو سماپن، دہشت رہے نہ باقی، ہم ذات پات بھولیں مذہب کی ہر لڑائی، ہم ذات پات بھولیں مذہب کی ہر لڑائی، باپو کے سپنوں کی تو تب جا کے ہوگی سدھی، باپو کے سپنوں کی تو تب جا کے ہوگی سدھی، آؤ بنائیں مل کر ہندوستان اہم، ہندوستان اہم، ہندوستان اہم۔ اور ابھی حال میں ہی آتم نربھر بھارت منایا گیا تھا، تو اس موقع پہ ایک اس کی ایک چھند یا جس کے ایک بند یا چھند سنے آپ کہ بھارت ہو آتم نربھر، ہر چیز خود بنائیں، علم و ہنر کے بل پر کرتب یہ کر دکھائیں، کرشی میں کر دکھایا ہر شیتر میں دکھائیں۔ آج سے 2 سال پہلے ہمارے لال بہادر شاستری جی جو سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک کال دیا تھا جے جوان اور جے کسان، اور اس کے بعد ہندوستان جو کہ اناج کو درآمد کرتا تھا وہ اب برآمد کرنے والا دیش ہو گیا۔ تو کرشی میں کر دکھایا ہر شیتر میں دکھائیں، بنتی نہیں جو اب تک وہ چیز بھی بنائیں، آؤ بنائیں مل کر ہندوستان اہم، ہندوستان اہم، ہندوستان اہم۔ اور یہ نظم تو بہت لمبی ہے، اس میں بہت سارے چھند ہیں، 15-16 ہیں، لیکن میں 1-2 چھند اور سنانا چاہوں گا جو کہ اس کی خاص، جس سے مجھے خاص پذیرائی ملی ہے کہ شکشت بنائیں سب کو، شکشا ہے اپنی طاقت، جو کہ ودیش میں بھی کھولے ہماری قسمت۔ ہم لوگ یہاں شکشا کے بل پہ بیٹھے ہیں جی، جو کہ ودیش میں بھی کھولے ہماری قسمت، جائیں جہاں بھی ہم تو دیتی ہے ہم کو عزت، جو چاند پر لے جائے اور وش میں کر دے پروت، آؤ بنائیں مل کر ہندوستان اہم، ہندوستان اہم، ہندوستان اہم۔ اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا سنیے کہ، اور ایک بند پہلے اس سے پہلے سن لیجئے اپنے ترنگے کے نام کہ لہراتا یہ ترنگا، لہراتا یہ ترنگا، گورو ہے یہ ہمارا، پربھتو کا ہمارے کرتا ہے یہ اشارہ، دنیا میں سب سے اونچا ہوگا ہمارا جھنڈا، ہے یہ قسم ہماری، سنکلپ یہ ہمارا، سنکلپ یہ ہمارا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو کیسا ہوگا ہمارا ہندوستان؟ سنیے کہ ہر دیش ہم سے پوچھے، ہر دیش ہم سے پوچھے کس اور کو ہے جانا، ہر دیش ہم سے پوچھے کس اور کو ہے جانا، دنیا کو ہم دکھائیں اتھان کا ٹھکانہ، دنیا کو ہم دکھائیں اتھان کا ٹھکانہ، بھارت کا نام لے پھر دنیا کا کونا کونا، اور گرو سے کہیں ہم بھارت ہے دیش اپنا، بھارت ہے دیش اپنا، بھارت ہے دیش اپنا، اور گرو سے کہیں ہم بھارت ہے دیش اپنا، بھارت ہے دیش اپنا۔ تو فیض صاحب اتنا بزی لائف میں آپ کیسے گھر والوں کو ٹائم کیسے دیتے؟ بھائی آپ اپنا سوشل کلب اردو ونگ کو ٹائم دیتے ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی پروگرامز کراتے ہیں اور پورے لوگوں کو ساتھ مل کے لے کے چلتے ہیں، اس کے بعد PLG میں ٹائم دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے سوشل جو کام ہے آپ کے اس میں ٹائم دیتے ہیں، پھر اپنا آپ کا خود کی بزنس ہے اس میں ٹائم دیتے ہیں، کیسے ساری چیزوں میں نکال دیتے ہیں؟ جی گوہر بھائی، وہ کہتے ہیں کہ وقت ہوتا نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے، وقت پیدا کرنا پڑتا ہے۔ جی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا جس چیز میں بھی پیشن ہو اور جس میں بھی آپ کی روچی ہو، جس میں آپ کا دل لگتا ہو، تو اس کے لیے وقت تو نکل جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں جو مجھے ہمیشہ جھنجھوڑتی رہتی ہیں کہ نہیں، ہمیں کچھ کرنا ہے، اور ہمارا مقصد دنیا میں صرف جینا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد
دنیا میں کچھ دینا بھی ہونا چاہیے، بے شک، کیونکہ آپ دنیا میں اچھے ڈھنگ سے بھلے ہی رہ لیں اپنے لیے جی کر، لیکن دنیا انہیں جانتی ہے جو دنیا کو کچھ دے کر جاتے ہیں، دنیا ان کو بھول جاتی ہے جو صرف دنیا سے دے کر جاتے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب، جو سب سے اچھا آپ کو خود پسند ہے ہمارے ناظرین کو وہ سنا۔ پروگرام کا وقت بہت جلدی ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ 25 منٹ ہو گئے۔ اچھا، جی ہاں، وقت چونکہ کم ہے تو میں ایک غزل اور ایک نظم سناؤں گا۔ جی، ایک غزل آپ سن لیں جس کو مجھے بہت پذیرائی ملی، کہ اور یہ بھی ایک میوزک البم میں شامل ہے، نوازش میں، جی، کہ سہارا تم نہ دیتے تو، سہارا تم نہ دیتے تو بھنور سے بچ نہ پاتے ہم، بھنور سے بچ نہ پاتے ہم، کنارہ تم نہ بنتے تو، کنارہ تم نہ بنتے تو یقیناً ڈوب جاتے ہم، یقیناً ڈوب جاتے ہم، یقیناً ڈوب جاتے ہم۔ اور یہ شعر سنیں کہ سراپا تم تو بجلی ہو، سراپا نوجوانوں کی نظر کے سراپا تم تو بجلی ہو، چھوئے جو بھی وہ جل جائے، سراپا تم تو بجلی ہو، چھوئے جو بھی وہ جل جائے، مگر پھر بھی یہ دل کہتا کبھی تو آزماتے ہم، کبھی تو آزماتے ہم، کبھی تو آزماتے ہم، کبھی تو آزماتے ہم۔ اور نوجوانوں کے لیے سن لیا تو اب ان سے اوپر کی عمر والوں کے لیے بھی سن لیجیے کہ جی جھلک بس ایک دیکھی تھی، جھلک بس ایک دیکھی تھی ابھی تک یاد آتی ہے، واہ، جھلک بس ایک دیکھی تھی ابھی تک یاد آتی ہے، خیالوں میں جو بس جائے، خیالوں میں جو بس جائے اسے کیسے بھلاتے ہم، اسے کیسے بھلاتے ہم، اسے کیسے بھلاتے ہم۔ اور غزل تو لمبی ہے لیکن آپ اس کے 2 شعر اور سن لیجئے ذرا سا دوسرے انداز میں، کہ قدم دریا میں جو رکھے، قدم دریا میں جو رکھے تو خطرہ ہر قدم پر تھا، تو خطرہ ہر قدم پر تھا، قدم دریا میں جو رکھے تو خطرہ ہر قدم پر تھا، تو خطرہ ہر قدم پر تھا، مگر ساحل پہ رہتے گر، مگر ساحل پہ رہتے گر تو شاید بچ نہ پاتے ہم، تو شاید بچ نہ پاتے، تو شاید بچ نہ پاتے ہم۔ اور اس غزل کا آخری شعر بھی سن لیجئے کہ جو جلتے ہم نہ صحرا میں، جو جلتے ہم نہ صحرا میں، صلیبوں پہ نہ چڑھتے جو جلتے ہم نہ صحرا میں، جو جلتے ہم نہ صحرا میں، جو تپتے ہم نہ صحرا میں، جو تپتے ہم نہ صحرا میں، نہ جلتے آگ میں گر ہم، نہ جلتے آگ میں گر ہم، صلیبوں پر نہ چڑھتے جو، مسیحا کیسے بنتے ہم، مسیحا کیسے بنتے ہم، مسیحا کیسے بنتے ہم۔ تو یہ غزل بڑی لمبی ہے لیکن اس سے میں کم شعر آپ کو سنائے ہیں کیونکہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے، اور وہ نظم سن لیجئے جس سے مجھے بہت پذیرائی ملی۔ جی بہت شکریہ۔ نظم کا عنوان ہے خواب۔ خواب آپ نے تو دیکھی، میں نے سنی ہے، مطلب بہت مقبول ہوئی تھی یہ۔ جی بہت شکریہ، بہت پذیرائی ملی۔ تو میں ضرور چاہوں گا کہ ڈیزرٹ اسٹوریز کے سامعین بھی اس نظم کو سنیں۔ سامعین، آپ نے بھی خواب دیکھا ہوگا، لیکن کبھی کیا آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے جو مجھے لگتا ہے؟ یہ خواب ہے میرے یا سازش ہے، یہ دھوکہ ہے، جذبات سے میرے تو کھلواڑ کے جیسا ہے، احساس پہ میرے تو مانو کہ ہتھوڑا ہے۔ یہ خواب ہے میرے یا
میرے ساتھ یہ دھوکا ہے. کیا کہیں؟ یہ خواب ہے میرے ساتھ یہ دھوکا ہے. نظم کا عنوان ہے خواب. سنیے کہ کچھ پاس نہیں آتے کچھ راس نہیں آتے, جو پاس میرے ہوتے وہ راس نہیں آتے, جو راس مجھے آتے وہ پاس نہیں آتے, جو پاس میرے ہوتے اور راس بھی وہ آتے, بھولے سے کبھی ایسے مجھے خواب نہیں آتے, بھولے سے کبھی ایسے مجھے خواب نہیں آتے. یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکا ہے, یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکا ہے. کچھ خواب یوں آتے ہیں, کیوں میں کہتا ہوں, کیونکہ کچھ خواب یوں آتے ہیں کہ دل کو لبھاتے ہیں. کچھ خواب یوں آتے ہیں کہ دل کو لبھاتے ہیں, جنت وہ دکھاتے ہیں اور مجھ کو رجھاتے ہیں, میں ان کو سجاتا پر کیا بات ہے وہ ہاتھ نہ آتے ہیں. واہ واہ. میں ان کو سجاتا پر وہ ہاتھ نہ آتے ہیں, پیچھا تو میں کرتا ہوں پر بھاگ ہو جاتے ہیں. یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکا ہے, یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکا ہے, یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکا ہے. کچھ خواب مگر ایسے اکثر مجھے آتے ہیں, جیون کی جو کڑوی سی سچائی دکھاتے ہیں, تڑپاتے ہیں مجھ کو اور کچھ دل کو رلاتے ہیں, میں آنکھ بھی میچوں تو پھر بھی وہ سماتے ہیں. کیا کہیں؟ پھر بھی وہ سماتے ہیں. یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکا ہے, یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکا ہے, یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اب میں 2 خواب آپ کو سناتا ہوں, لیکن آپ سے شرط یہ ہے سنانے سے پہلے کہ آپ اور ڈیزرٹ اسٹوریز کے تمام سامعین اپنے برش اور اپنے کینواس کے ساتھ ریڈی ہو جائیں. منظر کشی ہے, چلیں جی آپ منظر کشی دیکھیں. اور اس میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ کو برش اور کینواس لانے کی ضرورت نہیں ہے. برش آپ کا تخیل ہونا چاہیے اور کینواس آپ کا ذہن ہونا چاہیے, اور الفاظ کے رنگ میں آپ کو دے رہا ہوں. جی سنیں کہ اب آؤ سناؤ میں ایک خواب جو کل دیکھا, ایک محل لقودق تھا, دیوان سجا سا تھا, شیشے تھے جڑے چھت پر, فانوس بھی روشن تھا, قالین بچھی تھی اور تھا فرش بھی مرمر کا, گلکاری تھی ہر جانب, محراب منقش تھا, صندوق میں سونے اور چاندی کا خزانہ تھا. اس محل میں یاروں میں ایک تخت پہ بیٹھا تھا. کیا بات ہے. اس محل میں یاروں میں ایک تخت پہ بیٹھا تھا. واہ واہ واہ. بیٹھا تھا میں ایسے کہ, ابھی تصویر مکمل نہیں ہوئی ہے, بناتے رہیے گا. اس محل میں یاروں میں ایک تخت پہ بیٹھا تھا میں ایسے کہ جیسے ہو کوئی راجا, سر پہ تھا سجا میرے ایک تاج سنہرا سا, اور کام تھا اس پر تو ہیرے و جواہر کا. کیا بات ہے. اور کام تھا اس پر تو ہیرے و جواہر کا, کپڑے تھے زری کے اور تھا ناگرا جوتا تھا, بازو میں میرے بیٹھی ایک پھول سی تھی ملکہ, خدمت کو کنیزیں تھیں, جلتی تھی مجھے پنکھا. کیا بات ہے. بہت شکریہ. جلتی تھی مجھے پنکھا, ایک کونے میں رکھے تھے پکوان بہت عمدہ. اس محل میں یاروں میں ایک تخت پہ بیٹھا تھا. کیا بات. اس محل میں یاروں میں ایک تخت پہ بیٹھا تھا. اور آپ کہیں گے کہ میں پھر کیوں کہتا ہوں کہ یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکا ہے. تو سنیے کہ اب بولو کہ تھا نہ وہ ایک خواب سہانا سا, سچ پوچھو تو مجھ کو بھی وہ راس بہت آیا, قسمت تھی مگر ایسی وہ ہاتھ نہیں آیا. قسمت تھی مگر ایسی وہ ہاتھ نہیں آیا, وہ خواب تو تھا اچھا پر پاس نہیں آیا. وہ خواب تو تھا اچھا پر پاس نہیں آیا. یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکا ہے. کچھ پاس نہیں آتے کچھ راس نہیں آتے, جو پاس میرے ہوتے وہ راس نہیں آتے, جو راس مجھے آتے وہ پاس نہیں آتے, جو پاس میرے ہوتے اور راس بھی وہ آتے, بھولے سے کبھی ایسے کوئی خواب نہیں آتے. یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکا ہے. یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکا ہے. یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکا ہے.
और फिर सुने एक दूसरा ख्वाब। मैंने कहा था आपको 2 ख्वाब सुनाऊंगा, तो फिर से आप तैयार हो जाएं अपने ब्रश और अपने कैनवास को लेकर, और अल्फाज के रंग फिर से मैं आपको देता हूं कि अब आओ सुनाऊं मैं एक ऐसी कहानी भी, एक घर में अकेला मैं बैठा हूं बना कैदी। वाह। एक घर में अकेला मैं बैठा हूं बना कैदी, है कब्र नुमा कमरा और रोशनी मध्यम सी, है फर्श में गड्ढे और छत भी है जरा टूटी, हर काई है लगी हर सू, हर चीज है गीली सी, मकड़ी के हैं जाले और अफरात है कीड़ों की, दीवार भी है चटखी, खिड़की भी पुरानी सी, दरवाजे के शीशे में टूटी सी शक्ल दिखती, उस घर में अकेला मैं बैठा हूं बना कैदी। क्या कहना, वाह वाह वाह। तस्वीर बन रही है लेकिन मुकम्मल नहीं हुई है, बनाते रहिए कि उस घर में अकेला मैं बैठा हूं बना कैदी, है काटते मच्छर और कपड़ों में है खटमल भी, सोचा कि मैं सो जाऊं पर नींद नहीं आती, फिर भूख लगी मुझको ढूंढा न मिली रोटी, कुछ चाहा खरीदे पर गुल्लक में मिला खाली। वाह। उस घर में अकेला बैठा हूं बना कैदी। बहुत उम्दा भाई। ये ख्वाब है यारो यार, भूतों की कहानी है, डर लगता है कहते पर ये याद जुबानी है, अब क्या मैं बताऊं कि लगता है मुझे ऐसा, डॉक्टर साहब अब क्या मैं बताऊं कि लगता है मुझे ऐसा, इस ख्वाब में जैसे कि लिखा हो मेरा किस्सा। ये ख्वाब है मेरे यार, मेरे साथ ये धोखा है, ये ख्वाब है मेरे यार, मेरे साथ ये धोखा है, जज्बात से मेरे तो खिलवाड़ के जैसा है, एहसास पे मेरे तो मानो के हथौड़ा है, ये ख्वाब है मेरे यार, मेरे साथ ये धोखा है, कुछ पास नहीं आते, कुछ रास नहीं आते, जो पास मेरे होते वो रास नहीं आते, जो रास मुझे आते वो पास नहीं आते, जो पास मेरे होते और रास भी वो आते, भूले से कभी ऐसे मुझे ख्वाब नहीं आते, ये ख्वाब है मेरे यार, मेरे साथ ये धोखा। बहुत उम्दा भाई, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। मैं नजर स्टोरीज चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, और हमारे तमाम सुनने वालों को भी इतनी अच्छी गज़लें, नज़में और ये नात भी कहते हैं, मनक़बत भी कहते हैं, और इंशाअल्लाह हम फिर कभी फिर इनसे वक्त लेंगे। बहुत टाइट शेड्यूल में इन्होंने हमें वक्त दिया तुफैल साहब ने, और तुफैल साहब मैं इजाज़त आप लोगों से, तमाम नाज़रीन से और तुफैल साहब से इजाज़त लेता हूँ, और इंशाअल्लाह हम एक दूसरी हस्ती के साथ गुफ्तगू में अगले हफ्ते मिलेंगे। ओके साहब, खुदा हाफिज़, जय हिंद। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।